ایک خبر اور دو اخباروں میں، پاکستان ٹوڈے میں بھی چھپی ہے اور شاید نئی بات میں بھی چھپی ہے، ایک کتاب آئی ہے جی، وہ اس کتاب کے حوالے سے جو کرپشن کہاں کہاں دنیا میں ہوئی، اس میں نواز شریف کے حوالے سے پورا کوئی ایک چیپٹر تھا جو دونوں اخباروں نے دے دیا. کہیں اور بھی ہوگا، مجھے زیادہ نظر نہیں آیا جی. اب ایک نیا ایشو بن گیا اس کتاب کے حوالے سے کہ ان 2 رینیول میں اتنے ڈالر کی، پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر کی جو ہے نا وہ موٹر وے سے اتنا لیا، فلاں سے اتنا لیا، فلاں سے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں سیاست میں تو آتی ہیں، ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. ایک آدمی لکھ دے تو کوئی اس کو اون تھوڑا کر لیتا ہے. پھر ایک خاتون آئی تھی، انہوں نے بھی الٹے سیدھے الزامات لگا دیے تھے، کسی نے سنا ہی نہیں ملک کے اندر. ایسی باتیں سنتے ہیں لیکن ان کو چھپانا جو ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. فیس کرنا چاہیے، کھل کر ان پہ بات کرنی چاہیے. اچھا، ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا دوہری شہریت کا. وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم نے کہا، وعدہ کیا الطاف حسین صاحب کے ساتھ کہ ہم اس کو. اچھا اب وہ ایک عجیب کیس ہے. وہ کہتے ہیں جی دوہری شہریت، الطاف حسین کے پاس تو دوہری شہریت ہے نا، پاسپورٹ ان کے پاس برطانیہ کا ہے، وہ پاکستانی شہری بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی دوہری شہریت ختم کی جائے. تو یہ جواب دیتے ہیں جی کہ وہ اس لیے کہ الطاف حسین صاحب کے پاس دوہری شہریت. انہوں نے کہا نہ انہوں نے وزیر اعظم بننا، نہ کچھ بننا ہے، ان کو کیا ضرورت ہے. آپ نے تیسری بار وزیر اعظم بننے کے لیے وہ شرط ختم کی تھی. اچھا وہ جو تیسری شرط تھی وہ بھی اصل میں تو بے نظیر اور ان کے درمیان ایگریمنٹ تھا. وہ بے نظیر پر بھی لاگو ہوتی تھی، ان پر بھی ہوتی تھی. بے نظیر شہید ہو گئی، اب ان کو ضرورت پڑی کہ بھی کہنا جب اس کو ختم کرنا ہے تو وہ کہا تھا اب تو صرف یہ نواز شریف پر گویا لاگو ہوتی ہے. گویا یہ جو ایک میوچل تھا آصف زرداری پہ تو لاگو نہیں ہوتی تھی. لیکن صاحب یہ ایک ایسی شرط تھی جو ایک آمر نے جاری کی تھی، اس کو ختم ہی ہونا چاہیے تھا. پارلیمنٹ نظام میں ٹینیور نہیں ہوتے کہ آپ ایک بار وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، 2 بار ہو سکتے ہیں، 1 سال کے لیے ہو سکتے ہیں، 2 سال کے لیے. جتنی دیر تک پارلیمنٹ کی آپ کو اکثریت کی حمایت حاصل ہے میں آپ وزیر اعظم ہیں، یا آپ کی پارٹی آپ کو نامینیٹ کرتی ہیں آپ وزیر اعظم ہیں. وہ ہندوستان میں 14-15 سال، نہرو کتنے سال رہے ہیں؟ 62 کا بھی انتقال ہوا تھا، 15 سال رہے ہیں. تو یہ اس کو پریزیڈنشل جو ٹینیور ہوتا ہے وہ طے ہوتا ہے. وزیر اعظم کو کریں گے تو آپ پارلیمنٹری نظام کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہوگا. بہرحال دوہری شہریت کا معاملہ اب زیر بحث آ گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیسے دیتے ہیں، پیسے لاتے ہیں، پیسے کرتے ہیں. لارڈ نذیر بھی بولتے ہیں کہ میں ان کا ممبر ہوں. لیکن لارڈ نذیر جب برطانیہ کی پارلیمنٹ ہاؤس آف لارڈ کے ممبر ہیں تو پاکستان میں الیکشن لڑ کے تو ممبر نہیں ہو سکتے نا اس وقت. یہاں تو وہ آپ کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں جی وہ اتنا پیسہ بھیجتے ہیں پاکستان کے لیے فائٹ کرتے ہیں. بھئی اب مڈل ایسٹ میں کون ہے جو وہاں کا شہری ہے؟ برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا میں ہی ہے نا جو وہاں کے شہری ہیں اور پاکستان کے شہری بن جاتے ہیں، بھی ہو سکتے ہیں. اچھا ان کے خلاف جو کامن ویلتھ کنٹریز ہے وہ رولز موجود تھے. آپ نے آئین میں رکھا ہوا تھا، آئین میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ لیکن اب اس کو چٹکی بجاتے ختم کرنے کے بجائے اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے اس پر. صرف میجارٹی کے زور پر بلڈوز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ ہو سکتا ہے ٹھیک کہتے ہیں اور اس میں کئی دلائل ایسے ہیں جس میں ٹھیک ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کس ملک کی سٹیزن کا کیا مطلب ہے، کس کا نہیں ہے. مثلا لارڈ نذیر کہتے ہیں جب میں نے ممبر بنا تھا تو اس کو کوئی حلف لینا نہیں پڑتا تھا. یہ 5-6 سال پہلے حلف ہو گیا کہ ہم تاج برطانیہ کے لائل رہیں گے یا وغیرہ رہیں گے. پہلے تو کامن ویلتھ تھی، کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور امریکہ میں تو ہے، ہم اس کے لیے لڑیں گے تن کی بات. تو ہر چیز کی اسٹڈی کرنے کے بعد نا اس کو جائزہ لینا چاہیے اور اسی حساب سے کرنا چاہیے. چونکہ ہمارے ہاں امریکہ وغیرہ سے باہر سے بہت سے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ آتے رہے ہیں، اس لیے ہم ذرا چوکنے ہو گئے ہیں اور اس کے لیے ڈر کے پھونک کے قدم اٹھاتے ہیں. تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے حل کرتے ہیں. بہرحال لیتے ہیں ایک وقفہ جی، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یہ ناظرین کرام، اس سیگمنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب جو ہمارے ممتاز تجزیہ نگار ہیں وہ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں آج کی صورتحال پر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ آپ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں. جی جی. اور چونکہ آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں تو آپ کے ینگ ڈاکٹر جو ہیں نوجوان ہیں وہ ہڑتال پر ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یعنی یہ ایک ایسی سچویشن ہے یا فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ میں نے لوگوں کو ہمدرد نہیں پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اس کو بالکل مختصر کہیں تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ کہ ڈاکٹروں کے ساتھ اور اس پیشے کے ساتھ جس ہیوملٹی اور ہیومینٹی کا تصور کیا جاتا ہے اس کو لازماً زک پہنچی ہے اس سے. اور جب خاص طور پہ
میڈیا بھی اتنا وائبرنٹ ہو، لمحے لمحے کی خبر ہو، لوگوں کو پتہ چل رہا ہو کہ انڈورز میں یا آؤٹ ڈورز میں کام نہیں ہو رہا، تو پھر پرابلمز پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک بات ہے کہ ایمرجنسی کیئر اور جو وارڈز کی کیئر ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ حکومت کو بھی اور ہمارے اوپینین میکرز کو بھی زیادہ سینسٹیو رول ادا کرنا ہے، اور وہ اس لحاظ سے کہ ایک تو دونوں اطراف کو یہ تاکید کرنی چاہیے بغیر کسی لگی لپٹی رکھنے کے کہ بیٹر سینس شوڈ پرویل۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی سائیڈ ایکسٹریم پہ جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت نے اگر کچھ وعدے کیے تھے اور اس کے لیے کچھ ٹائم سپین یا کچھ ٹائم لائن دی تھی تو اس کو بھی اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹرز کے حوالے سے یہ ہے کہ چاہے وہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ نیگوسیشن کرنی ہو تو آسمان مانگ لو اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک پہاڑی پر آ کر آپ ٹھہر جائیں کہ میں یہ لے لیتا ہوں، ایسی ڈیمانڈز نہ کریں جو نیگوشیٹ ہونے کے قابل بھی نہ ہو۔ ٹھیک بات، یہ کام نہ کریں، وہ چیز کریں جو وہ چاہتے ہیں تاکہ وہ گورنمنٹ کے لیے بھی ایزی ہو اور گورنمنٹ بھی اس کو روٹین کی نیگوسیشنز کی طرح ڈیل نہ کرے بلکہ اس کو سنجیدگی سے بیٹھ کر ایک طرف لگایا جائے۔ ایک بار مجھے بتائیں کہ جو سٹرکچر کی بات کرتے ہیں، اس کا سروس سٹرکچر کی بات کرتے ہیں، درست بات ہے، ہر جگہ ہونا چاہیے، لیکن کیا خیال ہے ڈاکٹروں کے لیے بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے عام بیوروکریٹ کے لیے ہے کہ اتنا سینئر ہو گیا تو گریڈ اگلے میں اتنا سینئر ہو گیا، یا ان کے لیے مزید کوئی امتحانات، کوئی اور پڑھائی، کچھ اور ایکسپیرینس کوئی گرنا چاہیے؟ جیسے کہ کالج آف میڈیکل، کالج آف فزیشین اینڈ سرجن ہے پاکستان کا اور دنیا میں ریکگنائز ہے، اس کی ڈگریاں ہیں، ممبرشپ ہے، اس کی فیلوشپ ہے، تو اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اور میرے خیال ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ میں اس کے بغیر آپ آگے لے کے نہیں جاتے کسی کو۔ جی، یہ کیوں اپنا سٹرکچر جو ہے اس کے ساتھ ٹائی اپ نہیں کرتے؟ دیکھیے بات آپ کی درست ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ پروفیسر کے لیے، ایسوسیٹ کے لیے ٹائم پیریڈ بھی ہے، پیپرز بھی ہیں اور ایسی اور ریکوائرمنٹس بلڈ بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کا سارا دار و مدار ہی یہ ہو کہ ہم نے اسسٹنٹ پروفیسر کو 2 سال کے لیے کانٹریکٹ پر رکھ لیا، اس کے بعد وہ سیکریٹریٹ کے دھکے کھائے کہ اب میرا کانٹریکٹ کیا جائے ورنہ وہ سسپینڈڈ ہے، ایسوسیٹ پروفیسر کو بھی ایسے کیا جائے، تو دیکھیے پھر اتنی تعلیم حاصل کرنے کا اور جاب گارنٹیز نہ ہونے کا، یہ تو وہ جابز ہیں جو جہاں پہ گورنمنٹ کافی مختصر کر دی گئی ہے ویسٹرن سوسائٹیز میں، وہاں پہ بھی پرماننٹ ہوتی ہیں، مطلب یو آر ناٹ آفٹر کہ ایوری 2 ایئرز آپ کو جا کے اس جاب کو رینیو کرانا اور پھر کسی کی منت اللہ کرنا یا پھر کچھ کرنا۔ جاب کو رینیو کرانے کے بجائے اگر آپ کو کوالیفیکیشنز پہ آپ کر دیں کہ آپ کی جو ترقی ہے اس میں وہ کوالیفیکیشن پہ ہوگی، باقی جو سٹرکچر ہے آپ کا وہ وہی ہوگا جو آپ کو پروپیل کرتا رہے گا، آپ کو یہ نہیں ہے کہ کل صبح میں نے کہاں جانا ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، میرا خیال میں اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کو یعنی کہ سروس سٹرکچر بنانے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں۔ آپ کیا تجویز کریں گے کہ اس میں ساری یہ ایجوکیشن اور ساری چیزیں اور بہت چیزیں ایلیمنٹ شامل کیا جائے تو پھر تو میرا خیال گورنمنٹ کو فوراً پروموشن کرنی جو ہے کہ 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، سب کو پرماننٹ کریں، یعنی کہ ایک تو کیڈر کو پرماننٹ کریں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پروموشن جو ہیں وہ بالکل اس کو ٹائی اپ کریں بہت سی چیزوں کے ساتھ جو پروفیشنل ہوں۔ ایسا ہی ہے، دیکھیے آپ چیز کو امپروو کر سکتے ہیں، آپ آل اور نن پہ نہ جائیں گے، یہاں کریں گے تو بالکل ہی ایسا ہوگا کہ اتنا ٹائم گزر گیا تو آپ آٹومیٹیکلی ہو جائیں گے، اور نہ اتنا کر دیں کہ وہ ایڈہاکزم پہ آ جائے۔ آپ اس کو رکھیں کہ چونکہ پروفیشنل فیلڈ ہے اور پروفیشنل کمپیٹنس کا فیلڈ ہے، اس کمپیٹنس کا ثبوت آپ جیسے جیسے دیتے جائیں گے، پیپرز، ایک تو آپ کی اپنی جو کیپیبلٹی ہے بڑھے گی، اس ملک میں جو صحت سے ریلیٹڈ سروسز اور تعلیم دونوں کا معیار بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ترقی کے لیے آٹومیٹیکلی کوالیفائی کریں گے، نہ پھر کسی کو کورٹس میں جا کے سینیورٹی کے مسئلے سلجھانے پڑیں گے، نہ کچھ اور ہوگا، اور زیادہ بہتر طور پہ انٹیگریٹ ہوگا یہ تمام سسٹم جو ہے، لیکن اس کے لیے یہ چیز بنانی ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو آئی ایم ایف کے کہنے پہ یا انٹرنیشنل مانیٹری جو اور ادارے ہیں ورلڈ بینک کے کہنے پہ اس کو اس طرح کا سٹرکچر کریں گے کہ صرف چیزیں ایڈ ہاک رہیں اور کانٹریکٹ پہ رہے تو اس سے پھر پریشانی ہوگی، اور دیکھیے اس طرح ہم بہت سا اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ باہر ضائع بھی کر رہے ہیں، مطلب وہ جا رہا ہے، ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ملک کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دین اونلی لیسر ٹیلنٹ جو ہے وہ صرف یہاں رہ جائے گا۔ اچھا، یہ بات درست ہے۔ دوسری میں آپ سے جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ جنرل ایلن جو ہیں، جی وہ دوسری بار پاکستان آئے ہیں، یعنی جنرل کیانی کو بھی ملے ہیں، حنا ربانی کھر کو بھی ملے ہیں، اور بھی بہت سے وہ یہاں اس سے یہ کہا جا رہا ہے، امریکہ سے بھی خبر آ رہی ہے کہ نیٹو کی سپلائی کے بارے میں
کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں. ادھر افغانستان کے بارڈر پر ملیٹنٹ پاکستان پہ بھی حملہ کر رہے ہیں. پاکستان پہلی بار ان کو بلا کے احتجاج کر رہا ہے. ادھر سے آ رہا ہے کہ ہم سیکورٹی کونسل میں جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ کو کیا لگتا ہے معاملہ کچھ طے ہوتا دکھائی دیتا ہے یا ابھی بہت ساری کنفیوژن؟ دیکھیے معاملہ طے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی آپ نے ایک ٹون کی چینج اس لحاظ سے اپیرنٹلی فیل کی ہوگی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے بہت مہنگا پڑ رہا ہے. یعنی وہ اپنے عوام کو کسی چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ لوگ کے تحت اگر یہ کرنا پڑے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے پاس بھی کارڈز کچھ ہیں اس وقت, اور اس میں صرف کیونکہ ریجنل الائنسز بھی جو پاکستان نے بنائے ہیں وہ بھی ایک پازیٹیو چائنا اینڈ رشیا جو اگر ان کا صرف اب دیکھیے ریفرنس بھی آئے, پھر رشیا کی انویسٹمنٹس پاکستان میں آ رہی ہیں, چائنا کا ایک سٹانس ہے, ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے چائنا کی بہت سینسٹیوٹیز ہیں, پھر انڈین اوشن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے بہت سینسٹیو ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پاس کچھ بارگیننگ گراؤنڈ ہے, لیکن اس کو سمارٹلی آپریٹ کرنا پڑے گا. آپ اس کو مطلب زیادہ پرولونگ نہیں کر سکتے. اور اس میں یہ ہے کہ جو افغانستان والا ایشو ہے پھر کچھ کاؤنٹر کرنٹس بھی ہیں. جس طرح افغانستان اگر سیکورٹی کونسل میں جاتا ہے تو پھر وہ ایف پاک کی ساری بات اور پاکستان کا رول ان وار آن ٹیرر, خفیہ رپورٹس اور یہ وہ پھر وہ چیزیں سامنے آئیں گی. تو یہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی وہی پرانی پالیسی اور پش اینڈ پل والی چل رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ایک بہتر صورت سامنے آئے گی, اور اس میں میرا خیال ہے پاکستان کو ایک چیز یہ ضرور منوانی ہوگی کراس بارڈر اٹیکس کے حوالے سے اور بلوچستان کے حوالے سے کہ جو فورن جو ایک انٹرفیئرنس ہے ان علاقوں میں اور جو تحریک طالبان کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کے بارے میں ضرور کچھ گارنٹیز حاصل کرنا ہوں گی. وہی ایک لانگ ٹرم پیس کی طرف سفر شروع ہوگا, ورنہ تو اگر صرف نیٹو کی سپلائی کھلنے یا بند کرنے کا معاملہ ہوگا تو وہ شاید پاکستان کے لیے اتنا فائدہ مند نہ ہو.